انہوں نے فرمایا یو کے سے بہن نے کال کی تھی، کہتی ہیں کہ مقدس اوراق کو ہمارے یہاں سمندر وغیرہ کا تو معاملہ ہے نہیں کہ جہاں ہم بھیج سکیں، بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ ایک نہر ہے بہت بڑی جو صاف ستھری نہر ہے، اور اس میں اگر ہم ان کاغذات کو کسی بھاری چیز میں باندھ کر اندر پھینک دیں تو کیا اس کی شریعت اجازت دیتی ہے نہیں دیتی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اس طرح پھینکیں گے اور آپ کو کسی پولیس والے نے دیکھ لیا، سیکورٹی نے دیکھ لیا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کو کچھ جواب دینا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں، انہیں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور آپ نے پانی کے اندر کوئی چیز ایک پتھر باندھ کے پھینکی ہے، خواہ آپ مشکوک ہو جائیں گے اور پرابلم آپ کے لیے آ سکتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ مشورہ تو نہیں دوں گا، اگر کسی اور نے دیکھ لیا اور اس نے پولیس کو اطلاع دے دی کہ ہم نے ایسے دیکھا اس نے کوئی چیز پانی میں پھینکی ہے، تو اب آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے اس طرح کا کوئی رسکی معاملہ تو ہرگز نہ کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ بالفرض اگر آپ کو وہاں کے کوئی مطلب قانونی طور پہ اجازت مل جاتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ ڈال دیں، پھر بھی اس میں یہ غور و تفکر کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے بھاری پتھر میں باندھ کے پھینک تو دیا، لیکن کیا یہ مستقل وہیں رہے گا، یا پانی سے جس رسی وغیرہ سے آپ نے باندھا ہے یا جس تھیلی میں ڈالا ہے آہستہ آہستہ وہ گل کر یہ کاغذات نکل ہی آئیں گے؟ تو لازم بات ہے کہ پھر وہ نہر کے اوپر آئیں گے اور پھر کنارے تک پہنچیں گے، اور اس کی بے حرمتی کے امکانات ہیں۔ اس لیے اگر بے حرمتی کے امکانات ہوں تو پھر وہاں پر نہ ڈالا جائے۔ یہ اچھی طریقے سے آپ دیکھ لیں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیجیے۔ کیا ہے کہ رزق کی تنگی پر بہت پریشان ہوں، کشادگی کے لیے کوئی عمل بتا دیں۔ دیکھیں یہاں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ کہ جو اصل شرع ہے اور قرآن اور حدیث نے ان کو خاص پریشانیاں اور مصیبتیں دور کرنے کے لیے نشاندہی بھی کی ہے، لیکن وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور ایک وہ ہوتی ہیں کہ جو بہت آسان سی ہوتی ہیں، اور اس میں جس کو محاورتاً کہتے ہیں کہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے، ہم اس کی طرف پہلے بڑھ جاتے ہیں اور عمومی طور پر پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اس تمہید کے بعد گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی مشکل آئے پریشانی آئے تو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ ایک تو آپ 5 وقت نماز پڑھیں گھر میں، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور شیطان ہوگا تو نحوست ہوگی، بے برکتی ہوگی، اس کا مطلب ہے شیطان بھاگے گا تو برکت آئے گی۔ تو گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تیسری چیز گناہ جو ہوتے ہیں یہ نحوست لے کر آتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ہم کھاتے ہیں اللہ کا اور بات اس کے دشمن شیطان اور نفس کی مان رہے ہوتے ہیں، تو برکت کیسے پیدا ہوگی؟ لہٰذا ضروری علم دین سیکھ کر اس کی روشنی میں اپنا احتساب کر کے خود کو صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچانا، یہ گھر میں برکت کے لیے بہترین چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد خوش اخلاقی ہے اور کردار کو بہتر بنانا، اس کے علاوہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، کہ یہ رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کام ہمیں بہت مشکل لگتے ہیں، کون نماز پڑھے، کون قرآن پاک، تو ہم کہتے ہیں کوئی وظیفہ دے دیں، بس یہ سب سے آسان چیز ہوتی ہے کہ وظیفہ دیں، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ، نہ اللہ کی مانیں، نہ رسول کی مانیں، نہ قرآن پہ چلیں، نہ حدیث پر چلیں، اور ایک دم ہمارے گھروں کے اوپر سونا برسنا شروع ہو جائے۔ اتنے ہم اپنے آپ کو مطلب اللہ کا پیارا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، اللہ تعالی ہم اپنے ان محبوب بندوں کو سب کچھ عطا کرے، تو ہم اللہ کی نہ مانیں، اللہ ہماری مانتا رہے، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ سارے کام کریں، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ ساتھ میں یہ گزارش کر دیتا ہوں کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو سیدھا قدم رکھ کر داخل ہوں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوں۔ جو بھی گھر میں ہوں ان کو سلام کریں اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ بہت برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی کو پیسہ دیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر دیں، بہت بلند آواز سے مت پڑھیے گا، سامنے والا گھبرا جائے گا۔ اور جب آپ کسی سے پیسے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اور باقی سب آزمائشیں دیکھیں ہر ایک پر آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء علیہ السلام مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں۔ اس کا مطلب ہے پریشانیوں کا آنا یہ ہمیشہ کوئی اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے نزول کی علامت بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمت کر کے تمام کام کریں، اللہ برکت دے گا۔ ٹھیک ہے،
یہ ہماری بہن نے پوچھا کہ شوہر ریٹائر ہوئے اور پیسہ بینک میں رکھوا دیا ہے. یہ کل بھی ہم نے آپ کو اگر آپ پروگرام دیکھا ہو تو جواب دیا تھا کہ ایسی کوئی بھی جگہ پیسہ رکھوانا کہ جس میں کوئی تجارتی معاہدہ نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ بس آپ پیسہ رکھوائیں، 6 مہینے میں اتنا پروفٹ لیتے رہیں، تو جو آپ رکھوائیں گے اس کی شرعی حیثیت قرضے کی ہوتی ہے، اور قرض کے اوپر جو بھی آپ کو پروفٹ ملے گا وہ خالصتاً سود ہوگا، کیونکہ نبی کریم نے اس کو سود قرار دیا جو قرض کے اوپر نفع حاصل کیا جائے. تو اگر ایسے ہی ہے تو پھر یہ سود ہے. اور اگر کوئی اسلامک بینک ہے جنہوں نے آپ کو باقاعدہ یہ کہا کہ یہ مضاربہ اکاؤنٹ ہے، اس میں آپ پیسہ رکھوائیں گے سیونگ اکاؤنٹ میں، تو ہم اس کو پیسے کو استعمال کریں گے، اس سے جو نفع ہوگا کچھ پرسنٹ آپ کو دیں گے، باقی بینک رکھے گا، تو یہ باقاعدہ ایک تجارتی معاہدہ کہلاتا ہے. پھر یہ جو مضاربہ اکاؤنٹ ہے اس میں جو نفع آئے گا وہ آپ کے لیے صحیح ہوگا. لیکن جو آپ صورتحال بتا رہی ہیں اس میں میرا گمان یہی ہے کہ آپ نے جو پیسہ رکھوایا ہے یا شوہر نے رکھوایا ہے یہ قرضے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس پہ جو نفع آ رہا ہے وہ سود ہے. آپ جتنا ہو سکے اس پیسے سے بچیں اور اپنے شوہر کو بھی سمجھائیں. کل بھی میں نے بہت لمبا سمجھایا تھا، یہ آپ یوٹیوب پہ جا کر دیکھ لیں ایک سوال کے جواب میں، کہ یہاں کی مختصر سی زندگی کو تو آپ اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور آخرت کی مصیبت کو ہم نے بالکل ہلکا سمجھا ہوا ہے، جبکہ یہاں پر سہارے والے لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی سہارا دے دے گا، مدد کر دے گا. وہاں تو اکیلے سفر کرنا ہے، وہاں عذاب قبر ہو جائے گا، کون بچائے گا؟ میدان محشر میں کون بچا سکتا ہے؟ اگرچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سمجھانے کے باوجود حرام پر مصر ہو جائیں اور نہ باز آئیں تو پھر وہاں پر کون سہارا ہوگا؟ اس لیے کوشش کریں اپنے شوہر کو بھی سمجھائیں کہ یہاں سے نکالیں، اور کسی اسلامک بینک میں جہاں پہ باقاعدہ مفتی صاحب کوئی وہاں پر شرعی رہنمائی کے لیے موجود ہوں، ان سے ملیں، وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے، ادھر آپ انویسٹمنٹ کریں. نفع تھوڑا کم ہوگا لیکن طیب اور حلال ہو سکتا ہے. یہ بہن نے فرمایا کہ حدیثوں میں بعض آتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جس نے سورہ یاسین پڑھی اتنی فضیلت ملے گی، تو کیا اگر ہم طلوع آفتاب کے بعد اس کو پڑھیں تب بھی ملے گی؟ دیکھیں احادیث میں جو بیان ہوا نا، بیانی اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر یہ فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد، تو پھر فجر کی نماز کے بعد ہی ہونا چاہیے، طلوع آفتاب سے پہلے پہلے. ہاں اگر دن فرماتے تو پھر پورا دن ہوتا، اگر شام فرماتے تو شام ہوتی، رات فرماتے تو پوری رات تھی. لیکن اگر طلوع فجر کے بعد کی فضیلت ہے تو اسی وقت حاصل ہوگی جو طلوع فجر کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے تو حاصل ہوگی. ان چیزوں کا خیال رکھیں کیونکہ یہ چابی کے دندانے کی طرح ہوتی ہیں، جو حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں کہ اگر چابی میں تھوڑا بہت دندانہ کم ہو، آپ تالے میں ڈالیں تو لاک نہیں کھلتا ہے. ایسے ہی یہ چیزیں ہم اپنے قیاس سے نہیں حل کر سکتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راز بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، اس طرح کرو گے تو یہ، تو بعین ہی اس کو پھر ویسے ہی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ وجہ تھا کہ یہ جو حدیث ہے کہ جب انسان نماز پڑھ کر بیٹھا رہتا ہے تو جب تک بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو کیا اگر ہم واٹس ایپ پر کوئی چیزیں چیک کرتے رہیں اور یا کسی سے بات کریں، جگہ پر بیٹھے رہیں، تو کیا یہ فضیلت ملے گی یا نہیں؟ دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ تو یہ ہیں کہ مالم یقم من صلاتہ او یحدث، کہ جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ سے کھڑا نہ ہو یا بات نہ کر لے. اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں ذکر الہی میں مشغول رہنا چاہیے، اسی جگہ بیٹھے ہوئے ذکر الہی کرتے رہیں. اگر فرض کر لیں کہ آپ واٹس ایپ پہ کوئی ضروری چیز چیک کر رہے ہیں، جیسے اب ہمارے ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے تو شرعی مسائل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو جواب دینا، تو یہ ایک دینی کام ہوتا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ فضیلت ملے گی. لیکن اگر ویسے ہی بیٹھ کے کوئی فضولیات کے اندر مشغول ہو جائے اور کسی سے یا جیسے آپ نے کہا کہ بات کر لے، تو پھر یہ سلسلہ منقطع ہو سکتا ہے. کیونکہ مقصود تو اصل میں صرف بٹھا کر کوئی مغفرت کی دعا نہیں ہے، بلکہ مقصود وہی ہوتا ہے کہ وہاں پر بیٹھے رہے آدمی اور کوئی نیک عمل کرے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ رہے، یہی مقصود نظر بھی آتا ہے. تو اس لیے اس طرح کے معاملات کریں تو زیادہ بہتر ہے. گفتگو کر لی تو پھر یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا، یہ وضو ٹوٹ جائے پھر بھی ایسے ہی ہوگا، یا اٹھ کے چل پڑیں گے تو پھر یہ دعاؤں کا سلسلہ منقطع ہوگا. یہ بھائی نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی. تو ان کے ذہن میں کویسچن پیدا ہوا کہ وحی تو نبیوں کی طرف آتی ہے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو نبیہ نہیں تھیں، ولیہ ضرور تھیں، اور پھر ویسے بھی وہ عورت تھیں، تو عورت تو کوئی نبی ہوتا ہی نہیں ہے، مرد ہوتے ہیں. تو یہ وحی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں جب یہ اس طرح غیر نبی کی طرف وحی کی نسبت کی جائے گی یا اس کے لیے وحی کا لفظ استعمال ہوگا تو مجازی معنی میں ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں الہام.
الہام کا مطلب دل میں کوئی بات ڈال دینا، دل میں بات کو القاء کر دینا، ڈال دینا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ان کے بات ڈالی کہ بیٹھی تھی، ایک دم دل میں ایک دم خیال آیا جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اسی طرح شہد کی مکھی کے بارے میں بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو مراد یہ ہے کہ دل میں بات کو ڈال دینا. اگر نبی کے لیے لفظ استعمال ہوگا تو پھر باقاعدہ وہ وحی وہ ہوتی ہے جو فرشتہ لے کر آتا ہے، اللہ کا پیغام ان کے پاس لے کر آتے ہیں، یا دوسرے ذرائع سے جیسے نبیوں کو خواب نظر آتے ہیں، وہ بھی وحی الہی کی ایک صورت ہوتی ہے، یا دل میں ان کے بھی الہام ہوتا ہے اور وہ بھی لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ غیر نبی کے لیے لفظ وحی کا استعمال مجازن ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے الہام، دل میں کوئی بات ڈال دینا. ایک بھائی نے کوئسچن کیا تھا کہ ہمارے یہاں کوئی بھی چھوٹا موٹا پروگرام ہو، لوگ روڈ بند کر دیتے ہیں، اس سے دوسروں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بعض لوگ گالیاں تک دے رہے ہوتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یقیناً یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے اور یہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ کہ اگر کوئی فٹ پاتھ روک کر تجارت کرتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، راستہ تنگ ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیں اس بیع کو بیع مکروہ قرار دیا گیا ہے، جو اگرچہ قائم ہو جائے گی اس کا نفع بھی اس کے لیے طیب حلال ہوگا، لیکن بہرحال وہ گناہگار ہوگا کہ لوگوں کو اذیت اور تکلیف ہو رہی ہے. اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ چھوٹا موٹا کوئی بھی چیز ہوتی ہے، کوئی شادی، کوئی سالگرہ، کوئی مطلب یہ کہ تقریب کرنی ہو، پورا ٹینٹ لگا کر پورے روڈ بلاک اور لوگ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کوئی بہت ہی مجبوری ہے، کیونکہ آج کل دنیا کے رکھ رکھاؤ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور غریب آدمی بھی کیا کرے کہ اگر وہ بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا تو لوگ تانوں سے مار دیتے ہیں اس کو، اور ہر ایک ہال بک نہیں کروا سکتا، اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، تو وہ بیچارے مجبوری میں پھر اس طریقے سے دنیاوی رکھ رکھاؤ کی خاطر روڈ بلاک کرتے ہیں. اگرچہ میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں کہ یہ جائز ہو گیا، لیکن ایک مجبوری کی صورت بہرحال یہ ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے گزارش یہ ہے کہ خدا را تھوڑا بہت ایسا راستہ چھوڑیں، کوئی متبادل راستہ بتائیں کہ لوگوں کو اذیت اور تکلیف نہ ہو. چلتا ہوا روڈ بعض اوقات تو بلاک ہو جاتا ہے، میں خود کئی دفعہ یہ تکلیفیں برداشت کر چکا ہوں، اور بعض اوقات تو پتہ ہی نہیں چلتا، بہت اندر جا کر ہوتا ہے، گاڑی لے جائیں پتہ چلا کہ آگے بند. اب ریورس لانا کہ اتنی چھوٹی روڈیں ہوتی ہیں کہ موڑ بھی نہیں سکتا آدمی، ریورس گاڑی لے کر آنا ایک الگ آزمائش اور وقت اتنا ضائع ہوتا ہے اور بڑی قلبی کوفت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کہتی ہیں کہ بہنیں کہتی ہیں کہ شوہر جو ہیں وہ پہلی وائف کو تو تمام سہولیات دیتے ہیں اور دوسری بیوی کو سب کچھ محروم، یعنی شاید یہ دوسری ہے، کہتی ہیں مجھے محروم رکھتے ہیں، میرے پاس آ بھی جائیں تو یوٹیوب کے اندر لگے رہتے ہیں، میری طرف توجہ نہیں کرتے. اس طرح رویوں کے فرق کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں میری پیاری بہن، جتنی بھی ایسی بہنیں مجھے سماعت فرما رہی ہیں، پہلے تو میں شوہروں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس کے بارے میں تمام شرعی احکام سیکھیے، اس کے بعد اپنی طبیعت، اپنی کیفیت کو دیکھیں، پھر اپنے ماحول کو دیکھیں، اطراف کو دیکھیں، اس کے بعد کوئی عملی قدم اٹھائیں. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے تو مشروط اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تمہیں پسند آئے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2 سے، 3 سے، 4 سے. لیکن پھر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو. اب یہ عدل سے ہٹنے والی صورت ہے. تو سب سے پہلے شوہر کو سوچنا چاہیے کہ کیا میں عدل کر سکتا ہوں کہ نہیں، عدل کی کون کون سی صورتیں ہوں گی، خرچہ کرنے کے اندر، سفر پہ لے جانے میں، گفٹ وغیرہ دینے کے اندر، یہ ساری اس کو مسائل سیکھنے چاہیے. اس کے علاوہ پھر وہ اپنے اطراف کی اپنی طبیعت کو دیکھے کہ آج تو جوش ہے، ایک نئی عورت مل رہی تھی اس کی طرف مائل ہو گیا، ہو سکتا ہے کل پھر شکل صورت بھی پسند نہ رہے، پھر اس کے جسم کی حیت تھوڑی بدلی تو ناپسند ہو جائے، یا کوئی اور مشکل اس کی وجہ سے آئی تو کیفیات بدل گئی. تو اپنی کیفیات کے اوپر بھی تو غور کریں کہ کیا میں اپنی کیفیت کو کنٹرول کرنے پر قدرت رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا ہوں، یا 2-4 دن کے اندر جب دل بھر جائے گا تو لاؤبالی پن پیدا ہوگا، پھر میں پہلی والی کی طرف یا پہلی سے دوسری والی کی طرف بھاگ جاؤں گا. تو یہ اس کو سوچنا چاہیے. تیسرا اپنے اطراف کا ماحول، کہ بہت سے ٹارزن بن کے کہتے ہیں کہ تم بے فکر رہو، میں ہوں نا. شادی کرنے کے بعد پھر وہ پہلی والی وائف کے بھائیوں نے 2-4 مکے لگائے اور گھر والوں نے پریشر ڈالا تو اس کو طلاق دے دی اور وہاں بیٹھ گئے جا کے. تو بھائی پھر آپ نے کسی کی زندگی کیوں خراب کی؟ تو سب سے بڑا قصور تو ان کا ہوتا ہے. سیکنڈ پھر ہماری وہ بہنیں کہ جب وہ جانتی ہیں کہ ایک شخص پہلے سے ہی انوالو ہے، پہلے سے ہی وہ اس کی ایک بیوی ہے، تو لازم بات ہے کہ آپ کو فل ٹائم تو وہ دے نہیں سکے گا. اور کیا آپ کو نہیں پتا کہ کیفیات بدلتی ہیں، ماحول بدلتے ہیں، ہو سکتا ہے کل اس کا ذہن بدل جائے. کیا سوچ کے آپ نے شادی کی تھی؟ یا تو پہلے آپ شرائط کوئی کنڈیشن رکھتے ہیں، کسی کی شخصی ضمانت لیتی ہیں آپ. جب کوئی بھی چیز نہیں ہے تو پھر آپ کو کمپرومائز کرنا چاہیے.
جیسے آپ نے کسی کی زندگی کو ڈسٹرب کیا، ایک طرح سے ناراض مت ہوئیے گا، کیونکہ ایک آدمی ایک وائف کو ٹائم دے رہا ہوتا ہے، باقی ٹائم اپنے بچوں کو دیتا ہے، پھر کوئی اور لائف میں داخل ہوگا تو لازم بات ہے اس کو ٹائم دینا ہوگا، پھر اس کے بچے ہوں گے اس کو بھی ٹائم دینا ہوگا، اس کے اپنے بچے ہیں، تو لازم بات ہے کہ مصروفیات تو بڑھیں گی ایک آدمی کی، ویسی اتنی مشغولیت ہے ہماری کہ ٹائم نہیں مل پاتا، اور پھر اس کے اندر یہ دو چیزیں ہو جائیں، یہ تو پہلے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے، اور اگر آپ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھی کہ میں نے تو کچھ اور سوچا تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے پہلے آپ کو اچھی طرح مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ صبر کر کے چلنے کی کوشش کریں، اور حتی الامکان یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ایسے کسی شخص کو ڈسٹرب نہ کریں جو پہلے ہی شادی شدہ ہو، کیونکہ پھر آپ کے لیے پرابلم لازم کریٹ ہوگی، ہر ایک توازن قائم نہیں رکھ سکتا۔ بہرحال آپ کے ساتھ ہمیں ہمدردی ہے، ایسی تمام بہنوں کے ساتھ، اور ان بہنوں کو میرا مشورہ ہے کہ جو اس طرح کوئی دوسری شادی کرنے کے موڈ میں ہیں، یعنی کسی ایک شخص سے جو پہلے سے شادی شدہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہیں، پہلے ہر چیز اونچ سے اچھی طرح سمجھ لیں، خود اگر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کسی صحیح سے مشورہ کر لیں، اس کے بعد عملی قدم اٹھائیں تاکہ نہ آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو، نہ کسی اور کی لائف میں کوئی مسائل پیدا ہوں۔ یہ بھی ہمارے پڑوسی ملک سے ایک کویسچن آیا تھا، یہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی میں ہمارے یہاں ذرا جھگڑا ہو جائے تو بعض اوقات بیوی جہیز مانگنے کا جھوٹا مقدمہ دائر کر دیتی ہے، ڈومیسٹک وائلنس کا یہ ہوتا ہے، اور شوہر کے لیے مطلب وہ اس طرح کرتی ہے کہ اس پہ الزام دیتی ہے اور پھر سزا بھی دلوا دیتی ہے۔ یہ خود مظلوم تھے، کہنے لگے مجھ پر میری بیوی نے اسی طرح مقدمہ بنا کر 6 مہینے مجھے جیل میں ڈلوا دیا تھا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل غلط ہے، جھوٹا الزام لگانا، بہتان لگانا بہت ہی غلط ہوتا ہے، اور پھر شوہر جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیوی پر حاکم رکھا ہے، اس کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ تو اندازہ کریں کہ شادی کے بعد تو ماں باپ کا حق پیچھے ہو جاتا ہے، شوہر کا حق آگے آ جاتا ہے، اور گھر کی ناچاکیوں کی بنا پر جھوٹا الزام، ایک تو جھوٹ لگانا یہ حرام، پھر شوہر کو جیل میں ڈلوا دینا حرام، اور اس میں پھر فتح کے جشن منانا یہ اور گناہ، کسی کے غم پر خوشی منانا بالکل غلط ہے۔ اگر ہمارے ایسی کوئی بہنیں سماعت فرما رہی ہیں تو خدارہ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ یہاں تو آپ نے کسی پر الزام لگا کر اس کو جیل میں ڈلوا دیا، چلیں ٹھیک ہے، قانون نے آپ کی مدد کر دی، میدان محشر میں کیا ہوگا؟ میدان محشر میں آپ کو کھڑا کیا جائے گا، یہ شوہر کھڑا ہوگا، اور وہاں کوئی پیسہ ویسا نہیں چلے گا، آپ کی نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور پھر بھی اگر حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تو اس کی برائیاں آپ کے نام اعمال میں ڈالیں گے اور پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور خدا را اس سلسلے میں بعض وکیل غلط مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ تم یوں کرو یوں کرو یوں کرو تو پھر تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا اور تمہارے فائدہ ہوگا، اور وہ جھوٹ بلوا رہے ہوتے ہیں، ایسے کسی شخص کا بھی کہنا نہ مانا جائے۔ لیکن یہاں میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آخر ایک بیوی کو اس بات کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ وہ شوہر کو جیل میں ڈلوائے؟ اس میں شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کردار کے بارے میں غور کرے۔ بعض اوقات بیوی کے ساتھ انتہائی نامناسب رویہ ہوتا ہے، تسلسل سے ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے، گھر والوں کی بیجا فیور کر کے اسے بالکل تنہا کر دیا گیا ہوتا ہے، مارنا پیٹنا گالی گلوچ کرنا سب کچھ ہوتا ہے۔ جب وہ عورت کوئی اور راستہ نہیں دیکھتی تو شیطان اسے یہ راستہ دکھاتا ہے کہ پھر تم اس طرح انتقام لے لو، تو پھر اس میں قصور اگرچہ عورت کا ہے لیکن پھر ان لوگوں کا بھی تو ہے۔ اس لیے جانبین سے دیکھیں اور کوشش یہ کریں، ہم نے بارہا آپ کو کہا کہ اپنے گھر کو شریعت کے لیے کھول دیجئے، شریعت آئے گی آپ کے گھر میں، وہ آپ کو بتائے گی کون غلط ہے کون صحیح ہے، پھر اس کے رجوع کے طریقے بتائے گی، پھر ہم شریعت کو اپنا جب فیصل مان لیں گے، فیصلہ کرنے والا، تو ہم کہیں گے شریعت جو کہے گی میں وہ مانتا ہوں، اگر میری غلطی ہے میں معافی مانگوں گا، سامنے والے کی غلطی اس کو معافی مانگنی چاہیے، گھر میں جھگڑا رہے گا ہی نہیں، اور شریعت پر عمل کریں گے انشاءاللہ ہزارہ جھگڑے تو ویسے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ہم یہ فائٹنگ والی زندگی میں رہنا چاہتے ہیں جس میں روزانہ جھگڑا ہو پھڈا ہو، پھر اپنی عقل کے بلبوتے پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے حق میں سارے فیصلے کروانے کی کوشش ہم کرتے رہیں، اس میں ہم خوش رہتے ہیں اور اس میں تباہی بہت بڑی ہے، توبہ کرنی ہوگی۔ کویسچن بھیجا کہ میرے شوہر مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں اور صرف اس شرط کے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں کہ میں اپنے ماں باپ سے قطع تعلق کر لوں، نہ ان سے ملاقات کروں اور نہ میں ان سے کوئی بات چیت کروں، اور میں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں قطع رحمی، قطع تعلق کر لینا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں
کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ ناراض رہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر رہے گا تو مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے۔ اور ویسے بھی قرآن کے اندر رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا دیگر احادیث کے اندر۔ اور ایک روایت میں تو یوں بھی ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 1 سال تک اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑ کر رکھا، یعنی ناراضگی کے ساتھ، تو گویا کہ اس نے اس کو قتل کیا۔ اور ایک روایت میں اگر کوئی اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ تو یہ تو ایک عام مسلمان کے بارے میں ہے، اور ماں باپ کا تو بڑا حق ہوتا ہے۔ لہذا شوہر کا اس کنڈیشن کے ساتھ عورت کو رکھنے کے بارے میں کہنا کہ اگر ماں باپ سے ملو گی یا ملاقات کرو گی تو طلاق دے دوں گا، ورنہ تو میرے ساتھ رہ سکتی ہو، بالکل غلط شرط ہے، اور اسے اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ اور اب ہوگا کیا، ذرا اس پہ تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات پر غور کریں کہ شوہر ایسی کنڈیشن لگا کیوں رہا ہے۔ یہ بعض اوقات صحیح کنڈیشن بھی ہو سکتی تھی، اس طور پر کہ وہ مثال کے طور پہ ماں باپ مرتد ہو گئے، لڑکی کے ماں باپ، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، یا ان کا عقیدہ اس حد تک خراب ہو گیا ہے کہ اللہ کو برا بھلا کہنا، نبی کریم، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، یعنی وہ مسلمانوں کے عقائد سے ہٹ گئے۔ ایسی صورت میں اگر شوہر کو خوف ہو کہ میری بیوی جائے گی تو بچے بھی جائیں گے اور ان کے عقیدے میں بھی خرابی پیدا ہوگی، تو بالکل وہ روک سکتا ہے۔ اس قسم کی صورتحال میں تو ٹھیک ہے، یا وہ انتہائی درجے کے فاسق و فاجر ہوں، اعلانیہ طور پہ شرابیں پیتے ہیں، یا گھر میں معاذ اللہ کوئی خراب قسم کا ماحول ہے کہ غیر مرد آتے ہیں اور زنا وغیرہ ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے ایک فرضی میں صورت بنا رہا ہوں، تو پھر بالکل شوہر پہ تو روکنا واجب ہے، فرض ہے ایسی صورت میں تو۔ لیکن یہ نادر صورتیں ہوتی ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ شوہر کو خوف خدا کرنا چاہیے۔ اور ایسی صورت میں ہم بہن سے یہ عرض کریں گے کہ وہ فی الحال رک جائیں، ضد نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، وہ دل سے ماں باپ سے ناراض نہ رہیں، کہ اگر آپ ناراض نہ رہتے ہوئے دور رہیں گی تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ کتنی بچیاں 15 سال 20 سال سے باہر کے ملکوں میں ہیں جو ماں باپ سے مل نہیں پاتی ہیں، وہ واٹس ایپ پہ ہو گئی بات، کوئی ویڈیو چیٹ کر لی، ایک الگ چیز ہوتی ہے، تو کیا وہ گناہگار ہوں گی؟ تو بعض اوقات ایسی شرعی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ نہیں آ پاتی تو گناہگار نہیں ہوں گی۔ دل میں ناراضگی نہ رکھیں، کچھ عرصہ دور رہیں، اپنے شوہر کو اپنا بنائیں، ان کی خدمت کریں، پیار محبت بڑھائیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو اس طرف مائل کریں۔ اگر آپ ضد پر آ جائیں گی، لڑائی جھگڑے پر آئیں گی، یا تو طلاق ہوگی، اور طلاق کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو پچھتانا پڑے، اور یا پھر طلاق نہیں ہوئی اور یہ جھگڑا چلتا رہا تو بھی ذہنی سکون ختم ہوگا۔ اس لیے وقتی طور پہ والدین کو بھی سمجھا دیں کہ میں کچھ عرصے کے لیے تھوڑا سا سائیڈ میں ہوتی ہوں، آپ بھی تھوڑا میرے ساتھ کوآپریٹ کریں، پہلے میں شوہر کو راضی کر لوں، اس کے بعد پھر میں آپ کی طرف مائل ہوں گی، تو انشاءاللہ معاملہ بھی سنور جائے گا اور طلاق تک نوبت نہیں آئے گی، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بیٹا ہونے کا وظیفہ ہو تو یہ بتائیں۔ ایک عورت کے 3 بیٹے ہیں، اس نے پڑوسن کو بتایا کہ یہ ایک دعا ہے اور ایک نماز ہدیہ کوئی بتائی، تو اس عورت نے وہ کیا تو اس کے بھی بیٹا ہو گیا۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ وظائف سے بیٹے پیدا ہو جائیں؟ دیکھیں، یہ وظائف سے نہیں ہوں گے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلے سے ہوتے ہیں۔ ازلی فیصلے کا مطلب اللہ فیصلہ کر چکا ہے، قرآن کی واضح آیات موجود ہیں، اللہ نے فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دیں، جس کو چاہے دونوں دیں، اور جس کو چاہے کچھ نہ کرے، کچھ نہ دے، یعنی بانجھ رکھے، یہ بھی ہوتا ہے بہت سوں کو۔ یہ صرف اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ جب یہ پہلے یہ عقیدہ اپنا ٹھیک کر لیں، پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ ہی دیتا ہے، لیکن کیا کوئی وسیلہ اختیار کرنا، کوئی ذریعہ اختیار کرنا ممنوع ہو جاتا ہے، یا ہم اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے پر توکل اور بھروسہ کر کے ہر قسم کی کوشش کو ترک کر دیں؟ تو یہ ایسا شریعت نہیں منع کرتی۔ شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کرنا چاہیں کریں، لیکن اس اطمینان کے ساتھ کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، میرے وظیفوں سے کوئی اللہ کا فیصلہ بدل نہیں جائے گا۔ تو لہٰذا بہت سے اکابرین نے ایسے وظائف لکھے ہیں کہ جس کی بنا پر بیٹا ہونے کی امید ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک عالم دین تھے، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ روایت بتائی، مطلب یہ ان کو کوئی بزرگوں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی اپنے بچے کا نام، یعنی اگر بیوی حاملہ ہو جائے اور یہ ارادہ کرے کہ جو بھی پیدا ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گا تو بیٹا پیدا ہوگا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ بہرحال میں نے تحقیق تو نہیں کی کہ ان کے 12 بیٹے ہوئے لگاتار۔ اور اسی طرح اگر عورت جب حاملہ ہو جائے تو اس کے پیٹ پہ شہادت کی انگلی سے بغیر روشنائی کے اگر شوہر لکھے کہ ان کانا ما فی بطنی کی ذکرن سمیتہ محمدن، اگر جو کچھ بھی جو تیرے پیٹ میں ہے اگر وہ لڑکا ہوا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، تو بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کوئی کنفرم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی مطلب کوئی اللہ کے فیصلوں کو بدلنے والا نہیں ہے۔ کوشش کر کے دیکھ لیں،
اور بھی کوئی اس قسم کی جائز چیز بتائے تو اس کو کر لیں، ناجائز امور کی طرف کبھی مت بڑھیے گا۔ جو قرآن کے کوئی وظیفے ہوں یا جس طرح جیسے بزرگوں نے بیان کیا، میں نے آپ کو عرض کر دیا، اس کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ غلط چیز کی طرف چلے گئے تو غلط چیز کا وبال علیحدہ ہوگا۔ اور میں نے پہلے ہی وضاحت کر دی کہ کوئی وظیفہ اللہ کے ازلی فیصلے کو نہیں بدل سکتا، تو لہٰذا پھر غلط لوگوں کی طرف ہرگز نہ جائیں، غلط چیزوں کو اختیار نہ کریں۔ معاذ اللہ بعض تو کفر و شرک کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا ہر ولی اسی طرح تابعی یا تبع تابعین میں سے یہ سب جنتی ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جنتی وہ ہوگا جو دنیا سے ایمان سلامت لے کر جائے گا، بس۔ تو وہ پھر چاہے وہ انبیاء علیہ السلام کو تو اللہ نے معصوم رکھا ہے، یہ قطعی جنتی ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمانوں کو محفوظ رکھا ہے۔ تو پھر بھی اس میں ہم یہی کنڈیشن لگائیں گے کہ جو صاحب ایمان دنیا سے رخصت ہوں گے، کیونکہ یہ ان کے ایمان محفوظ رکھے، وہ جنتی ہوں گے۔ ایسے جو بھی ولی کہلانے والے ہیں، وہ اگر صاحب ایمان دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو جنتی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم ان سے حسن ظن رکھتے ہیں۔ جب کوئی واقعی ایک اللہ کا ولی ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کی حفاظت کا اہتمام بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے اور رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے۔ تو قطعی جنتی کا حکم تو نہیں لگائیں گے، لیکن ہم یہ ضرور کریں گے، ہمارا حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ وہ جنتی ہوں گے۔ لیکن اگر آپ یہ ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا وہ ضرور جنت میں جائے گا، ضرور جنت میں جائے گا۔ تو بس اگر یہ آپ لگا لیں تو پھر یہ انبیاء علیہ السلام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، ایک عام مسلمان بھی حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو انشاءاللہ جنت لازم ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی عورت ایک شوہر سے اس کے بچے تھے، پھر اس نے طلاق ہوئی یا شوہر فوت ہو گیا، دوسرے شخص سے نکاح کیا ہے، اب وہ ان بچوں کو قبول نہیں کر رہا ہے اور عورت کو دونوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہے، تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہو تو دوسرے شخص کے سامنے تمام اپنی پوزیشن واضح کرے۔ بھئی میرے بچے ہیں، میرے ساتھ رہیں گے، اب تم چاہتے کیا ہو بتاؤ، شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے؟ اگر یا تو یہ بچے چھپا کے رکھے تھے، پہلے شادی کر لی، بعد میں ان کو پردے کے پیچھے سے نکال لیا کہ یہ میرے بچے ہیں، تو پھر تو یہ صورتحال آئے گی۔ اور اگر پہلے سے بتایا ہو تو پھر شوہر کیسے اعتراض کرے گا؟ دوسری بات یہ کہ چلیں بالفرض پہلے اس نے فراخ دلی سے کہا تھا میں قبول کر لوں گا، اب یہ کہتا ہے کہ نہیں، ان بچوں کو میں نہیں رکھتا ہوں کسی بھی وجہ سے، اب عورت کیا کرے؟ تو اب عورت کے لیے دونوں کو ہی میں تو کہتا ہوں کہ رکھیں، شوہر کو بھی راضی کریں۔ بچوں کو اگر کسی اور جگہ رہائش دلوا سکتی ہیں، مثلا نانی ہیں یا خالہ وغیرہ ہیں ان کے پاس، اور کفالت یا مالی لحاظ سے کرتی رہے اور وقتاً فوقتاً ملتی بھی رہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر شوہر ان بچوں کو ساتھ رکھنا نہیں چاہتا ہے تو ضد کر کے اپنا گھر خراب کرنے کے بجائے ان بچوں کا کوئی متبادل انتظام کر کے شوہر کو بھی راضی رکھے اور بچوں کی بھی دیکھ بھال کرے۔ لیکن اگر صورتحال ایسی آ جائے کہ بس شوہر کا یا مجھے رکھو یا بچوں کو، اب یہ پھر عورت کے اوپر یہ فیصلہ ہے۔ ہمارا تو یہی ہوگا، مطلب کہنا ہوگا کہ اولاد کو نہ چھوڑا جائے، شوہر کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اولاد ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے۔ رشتہ بڑا ہی نازک اور قریبی رشتہ ہوتا ہے، بچوں کو محروم کر کے اپنے بس گھر کو بسانے کی فکر کرنا یہ ماں کے لیے مناسب نہیں ہے، تو وہ اپنی قربانی دے لے اور یا پھر شوہر کو راضی کر لے۔